بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ چینل پاکیزہ باتیں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ایسا لباس جو سکون اور راحت کا باعث ہو۔ جس طرح سے لباس جسم کو ہر طرح کی گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زمانے اور حالات کی تلخیوں اور تکلیفوں سے ایک دوسرے کو بچانے کا سامان بنتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ایک محبت کا تعلق ہے، اور اس محبت میں اگر سمجھوتا لفظ آ جائے تو اس کو نکال دیجئے اور اس کی جگہ محبت کو لے آئیے۔ اور یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت تب ہوتی ہے جب یہ دونوں طرف سے ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ لندن میں وکالت کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ تمہاری تو پسند کی شادی ہوئی تھی، میں تمہیں جانتا ہوں، تو اب کیا معاملہ ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ بس میں علیحدگی چاہتا ہوں۔ خاندان کے بہت بڑے بڑے بزرگوں نے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خود اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا، اور آخرکار اس کا ارادہ اٹل تھا۔ صبح علامہ اقبال نے اس کا جو کیس ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا۔ صبح اس نے طلاق دینی تھی۔ اب رات کو وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حیران ہوئے اور پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہوا؟ رات کو تو تم کسی کی نہیں سن رہے تھے کل تک، اور آج تمہارا ارادہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا کہ مجھے بھی وہ سناؤ حدیث، تم نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ آقا کریم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس میں کوئی اور اچھی عادت ڈھونڈو، اس کو دیکھو۔ یعنی کہ اگر ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگے گی تو اس میں کوئی نہ کوئی تو اور اچھی عادت ہوگی، تم وہ عادت اس کی دیکھو۔ تو میں نے آپ کے نبی کی یہ حدیث پڑھی اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ مغرب کے اس مادیت پرستی کے ماحول میں، اس گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی میری بیوی بے شک جہاں پر 18 سال کے بعد عورت کو جتنے چاہے وہ بوائے فرینڈز رکھ سکتی ہے، لیکن میری بیوی بے شک کام چور ہے، بے شک بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، لیکن آج تک اس نے میرے سوا کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کا میرے علاوہ کوئی غم گسار نہیں ہے، وہ میرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ جب میں اس کی اس عادت کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ، اپنے فعل سے میں باز آ گیا۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جب یہ سنا تو آپ مسکرانے لگے خوشی سے اور کہا کہ پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھو جس نے تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو میرے عزیزوں، محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی بری عادت ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی عادت کو اگنور کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے وقت ایسے ہوتے تھے کہ بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ نانیاں، دادیاں یہ جو ہیں جب بیٹھتے تھے گھر والے مل کے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے
کہ آپ کو ہماری کون سی عادت बुरी लगती है, हम वो छोड़ दें। मैंने खुद सुना हुआ है, हमारे अपने घर का माहौल ऐसा था। नानी नाना से पूछती, नाना नानी से पूछते कि आपको मेरी कौन सी आदत बुरी लगती है, मुझे बताइए, मैं वो छोड़ दूं। और ये कितनी खूबसूरत आदत है, कितनी खूबसूरत बात है। अगर हर इंसान का ये मजाज हो जाए तो हमारे घरों के माहौल कितने खूबसूरत हो जाए, हमारा माशरा खुशियों का, सुकून का गहवारा बन जाए। खास तौर पर मियाँ बीवी में इस आदत का होना बहुत ज़रूरी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह का मजाज अता फरमाए, बेटियों को, बेटों को, सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी बात आपके दिल में थोड़ी सी भी कोई लज्जत, दीन का ईमान, कोई दीन की खलावत लेकर आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। मैं मुंतज़िर रहूँगी। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।